السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم کافی وقت سے کر رہے ہیں اور تقریباً ہماری 220 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آپ نے لازمی تفسیر سنی ہوگی، ترجمہ سنا ہوگا اور اپنے ایمان میں اضافہ کیا ہوگا۔ ہم جو ہے وہ آپ جیسا کہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اور آپ جو ہے وہ تفسیر میں میرے ساتھ ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہم کچھ وقت سے سوال و جواب کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا یسألونک عن الخمر والمیسر کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وہ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو مختلف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال و جواب کی سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ تو آج بھی ہم جو ہے وہ سوال و جواب کے سلسلے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں، اور آج بھی ہمارا ایک سبق جو ہے وہ ایک سوال سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور جس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ قسمیں کھانا کیسا ہے، کیا قسمیں کھانے سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، کیا قسمیں کھانے سے انسان جو ہے وہ کس طریقے کا اس پر وبال آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی، تو ان کا معاملہ پھر کیا تھا اس کے متعلق ہم جانیں گے، اور اسی طرح سے ہم عربوں کی ایک ظالمانہ رسم کے بارے میں جانیں گے کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، تو اس صورت میں ان کی بیویاں جو ہے ان کو حقوق نہیں ملتے تھے اور وہ کہیں اور بھی شادی نہیں کر سکتی تھیں۔ تو اس چیز کو کیا کہا جاتا تھا، کیا وہ قسم میں شامل تھا کیا نہیں تھا، اس کے بارے میں ہم جو ہے اس کے اندر تفصیل سے جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ سلونکا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان المحیض حیض کے بارے میں کل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن گندگی ہے، فاعتزلوا چنانچہ تم الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض حیض میں، اور لا نہ تقربہن تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ یطہرن پاک ہو جائیں، فاذا پھر جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں، فاتون تو آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا ہے اللہ نے، انا بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں کو، اور یحب پسند کرتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں کو۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، چنانچہ تم عورتوں سے حیض میں الگ رہو اور ان سے قربت مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو تم آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے آنے کا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم تمہاری عورتیں حرث کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتوا تو لہٰذا تم آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح سے تم چاہو، اور قدموا آگے بھیجو نیک عمل لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، اور اتقوا تم ڈرو اللہ سے، اور اعلموا تم جان لو انکم کہ یقیناً تم ملاقوہ ملنے والے ہو اللہ سے، اور بشر خوشخبری سنا دیجیے المومنین مومنوں کو۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ جاؤ اور آگے بھیجو نیک عمل اپنے لیے، اور تم ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے تم ملنے والے ہو، اور خوشخبری سنا دیجیے مومنوں کو۔ اور لا نہ تجعلوا بناؤ تم اللہ کو عرضتاً نشانہ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبروا تم نیکی نہیں کرو گے، اور تتقوا تقوی نہیں اپناؤ گے، اور تصلحوا صلح نہیں کرو گے بین درمیان الناس لوگوں کے، اور اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ نہ بناؤ تم اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور صلح نہیں کراؤ گے لوگوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ لا نہیں یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغو لغو پر فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما ان پر جن کا کسبت کسب کیا قلوبکم تمہاری دلوں نے، اور اللہ غفور بہت بخشنے والا، حلیم خوب بردبار ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں پر، لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا ان پر جن کا تم نے جان بوجھ کر تمہارے دلوں نے کسب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور خوب بردبار ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربصوا روکے رکھنا ہے، اربعتی 4 اشہر مہینے، فإن پھر اگر فاؤ وہ رجوع کر لیں، فإنا تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ کہ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے انتظار کرنا ہے 4 مہینے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان اگر وہ عزم کر لے طلاق فإن بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔
اور المطلقات طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثتا 3 قروء حیض تک اور لا نہیں یحل حلال لہن ان کے لیے آئیں گے کہ یکتمنا وہ چھپائیں ماں اس کو جو خلقہ پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان اگر کننا ہیں یؤمننا رکھتی ہیں وہ یؤمننا ایمان باللہ اللہ کے ساتھ اور یوم الآخری آخرت کے دن کے ساتھ اور بعولتہن ان کے شوہر حق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو واپس لوٹا دینے کے فی ذالک اس مدت میں ان اگر ارادہ رکھیں اصلاح کا اور لہن ان عورتوں کا حق خاوندوں پر مثل مانند اس الذی اس کے علیہن ان عورتوں کے ذمہ بالمعروف دستور کے مطابق اور للرجال مردوں کو علیہن ان پر درجاتن ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ عزیز بڑا غالب حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک روکے رکھیں اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں رکھا ہے اس کو وہ چھپائیں اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر کرنا چاہیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ان عورتوں کو واپس اپنی زوجیت میں لے لیں اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہوں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں مردوں کو ان پر ایک درجے فوقیت حاصل رہے گی، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چنانچہ تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى ان سے کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ تو حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہیں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ کہ ان سے جمع نہ کریں جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر اگر وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پھر وہاں سے آئیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو، غیر فطری جگہ سے منع ہے۔ ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم کہ آؤ اپنی کھیتیوں میں ان شئتم جیسے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور اپنے آپ کے لیے آگے اعمال پیش کرو، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو انکم ملاقو کہ یقیناً تم اس سے ملو گے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو، ایمان والوں کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں میں اس لیے اس غرض سے شامل نہ کرو کہ اس کے ذریعے تم نیکی کی باتوں، تقوی کی باتوں، ان کے کاموں سے اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فضول اور فارغ قسموں پر کوئی گرفت نہیں کرے گا، فی ایمانکم تمہاری قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن جو تم نے اپنے دل کے پکے ارادے کے ساتھ جو قسم کھائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کریں گے، واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قسموں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، یہاں پہ تو جو ہے وہ لفظ قسم کے بارے میں ذکر کیا، لیکن یہ جان لینا ضروری ہے کہ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس، یمین منعقدہ، یمین لغو۔ سب سے پہلی یمین غموس، دوسری یمین منعقدہ اور تیسرے یمین لغو۔ جو یمین غموس ہوتی ہے وہ یمین لغو یہ دونوں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ اس میں یمین غموس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ماضی کے کسی کام پر، گزرے ہوئے زمانے کے اوپر جو ہے وہ قسم کھاتا ہے، لیکن وہ ارادے کے ساتھ کھاتا ہے اور جھوٹ بول کر کھاتا ہے۔ جیسے کہیں کہ ہم جو ہے وہ کہے کوئی کہ میرے پاس جو ہے وہ گاڑی تھی اور وہ اس میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس گاڑی تھی اور اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور ماضی کے کام پر جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ کی قسم کہ میرے پاس گاڑی تھی، تو یہ اس طرح کر کے اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ ایسا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس کا ارادہ بھی شامل ہے اور اس نے جھوٹ بھی بولا، تو اس صورت میں یہ قسم جو ہے وہ غموس کہلائے گی۔ دوسری قسم لغو جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ اس میں قسم کھانے کے ارادے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تکیہ کلام ہی جو ہے وہ یہ قسم
قسمیہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ عرب کی اکثر عادت تھی اور ان کا رواج تھا کہ وہ واللہ بات بات پر واللہ کہا کرتے تھے. تو اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ انسان ماضی کے کسی واقعے پر کسی جو ہے وہ کوئی قسم کھا لیتا ہے، واللہ ایسا ہی ہوا تھا ایسا ہی ہوا تھا. تو اس میں انسان کی زبان سے جو قسمیہ الفاظ نکل جاتے ہیں تو وہ لغو میں شامل ہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی اس کا دنیا میں کوئی کفارہ ہے. لیکن یمین غموس کے اندر، جس کے اندر آپ جان بوجھ کر جھوٹ بول کر ماضی کے اوپر جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں، تو اس کے اندر کفارہ تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اس کا گناہ ہے. کل آخرت والے دن اس پر پکڑ ہوگی اور وبال. دنیا میں وبال ملتا ہے انسان کو، بے شک کفارہ نہیں دینا ہوتا، لیکن انسان کے جھوٹ کا وبال جو ہے وہ بہت بڑا ہے. سب سے پہلے یہ کہ جب اس نے جھوٹ بولا ہے تو کل پرسوں کھل جائے گا وہ جھوٹ سب کے سامنے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بے عزت فرما دیں گے. اسی طرح سے دنیا میں اس کے جھوٹ بولنے کے سبب کیا ہو جاتا ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں وبال رکھ دی ہے. پھر تیسری جو قسم ہے وہ منعقدہ ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر اور قسم کھاتا ہے کہ میں جو ہوں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، آگے آنے والے فیوچر کے اندر میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر میں کل کھانا نہیں کھاؤں گا، میں 3 دن کا اللہ کی قسم روزہ رکھوں گا. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو اس کی اس طرح کی قسم میں اس پہ کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی. یعنی کہ اس نے قسم توڑ دی، 3 دن کا روزے رکھنے کی جو قسم کھائی تھی، روزہ نہیں رکھا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی. اب اس کے اوپر جو ہے وہ کفارہ بھی ہوگا اور اس کو الٹا توڑنے کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا. تو یہ جو ہے وہ 3 طرح کی قسمیں ہو گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. اسی طرح سے یہاں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ جذبات میں آ کر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے. اسی طرح آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. جیسا کہ روایت میں بھی آتا ہے، ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے. تو یہ آیت ایسی قسم کھانے سے منع کر رہی ہے کیونکہ اس طرح اللہ کا نام ایک غلط مقصد میں استعمال ہو رہا ہے. اور صحیح حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں. فَإِن فَاءُوا، کہ اگر جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ اگر چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر وہ اپنی قسم توڑ کر دوبارہ ان سے رجوع کرنا چاہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب عربوں کے اندر یہ ایک رسم رائج تھی کہ وہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بیوی جو ہے وہ ایک مدت تک جو ہے وہ لٹکتی رہتی تھی اور نہ اس کو حقوق ملتے تھے اور نہ ہی وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی. تو ایسی قسم کو ایلا کہا جاتا ہے، ایسی قسم کو ایلا کہا جاتا تھا. تو اس آیت نے قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے گا تو وہ 4 مہینے کا ہوگا، 4 مہینے کے اندر اندر اپنی اس کو قسم توڑنی ہوگی اور توڑ کر کفارہ ادا کرنے پڑے گا، تب وہ اپنی بیوی کے پاس واپس جا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی 4 ماہ گزر گئے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا اور وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، طلاق بائن پڑ جائے گی. تو خود بخود جو ہے وہ طلاق بائن پڑ جائے گی اور اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. پھر آگے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اگر جو ہے وہ طلاق دینے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے پکا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی. یہاں پر ان عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کو طلاق دے دی ہے ان کے شوہروں میں اور وہ عدت کے اندر ہیں. تو جس عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، جس کو حیض نہیں آتا اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے. اس طرح کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عدت رکھی ہے طلاق یافتہ کی. تو 3 حیض اس کی عدت ہے یا 3 ماہ اس کی عدت ہے. تو اس کے لیے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ اگر اس دوران، اس عدت کے دوران، کہ اگر اس کے جو ہے وہ اولاد پیدا ہونے کا کوئی ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے حمل ٹھہر جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ اس کو چھپائے گی نہیں. جو اس کے اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو وہ چھپائے گی نہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دن پر ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہو تو ان چیزوں کو چھپانا نہیں ہے.
فرمایا کہ اگر عدت کے دوران حمل ٹھہر گیا تو اس صورت میں تمہیں بتانا ہوگا، اور پھر اس کی الگ صورت ہو جائے گی کہ حمل ٹھہر گیا ہے تو پھر عدت جو ہے وہ اگر شوہر کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی کسی صورت میں بھی تو اس کے جو عدت ہے وہ 9 ماہ تک چلی جائے گی، یعنی جب اولاد پیدا ہو جائے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہاں پر عدت پھر ختم ہو جائے گی اور نکاح جو ہے اس کی جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اسی حالت کے اندر رجوع کرنا چاہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ ان کے فی ذالکا، کہ ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر حالات بہتر کرنے کا اختیار ہے، حق ہے ان کو، اگر وہ حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں، ان اراد اصلاحا، کہ وہ اپنے جو ہے وہ حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو کہ عورتوں کو ان کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں اور ان عورتوں کو ان کے جو حقوق ہیں ویسے ہی ان کو معروف طریقے کے مطابق ان کے حقوق ان کو دیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن کیا ہے، مرد جو ہے وہ عورت سے ایک درجہ ہمیشہ اوپر رہیں گے۔ تو یہاں پر ان کے متعلق بتا دیا کہ اگر جو ہے وہ 3 مہینے یا جو ہے وہ 3 حیض کی عدت ہے تو اب اس صورت میں اگر مرد جو ہے وہ واپسی اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ کر سکتا ہے، عدت کے اندر جیسی ہی عدت ختم ہو گئی تو طلاق ہو جائے گی، تو مرد کو اختیار نہیں ہوگا اس سے رجوع کرنے کا، تو اگر وہ جو ہے وہ اپنے حالات بہتر کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ عزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا ہے۔ یہ آج ہم نے جو ہے وہ اس بات کے متعلق پڑھ لیا کہ طلاق جو ہے وہ دے دی ہے، اب اس میں رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یہ تو مطلقاً بات تھی۔ اس کے اندر ہم پھر آگے پڑھیں گے کیا 2 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے یا 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آیتوں میں آگے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلی تفسیر ہم اس کے متعلق پڑھیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو تفسیر سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان میں آپ تفسیر سنیں، اگر خواتین ہیں تو آنا جانا مشکل ہے تو گھر بیٹھے آپ تفسیر سنیں اور اپنے ایمان میں اضافہ فرمائیں۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔